إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا مدبر مشکل کشا حاجت روا پالنہار، جس کی بارگاہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ ریز ہوتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لاریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلال ہو. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، سب سے پہلے آئیے اللہ کا بے پناہ شکر احسان ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جمعے سے پھر یہ جمعے تک ایک موقع اور زرین موقع عنایت فرمایا. اور اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی عقل اور سمجھ سے نوازا. اور اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان یہ ہے، کروڑا مرتبہ اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے مانگے بے بولے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرما دیا. اور اللہ کا بے پناہ فضل کریم عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ برگزیدہ نبی کی امت بنا دیا جس نبی کی امت بننے کا نبیوں نے ذکر کیا تھا اللہ سے. یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے. عزیزان محترم، جیسا آپ تمام اور خواتین بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے، ہمارے جو دو گزشتہ جمعے اسی عنوانات پر گزرے. پہلے جمعے میں ہم نے عورت کا مقام اور مرتبہ اسلام کے آنے سے پہلے اور پھر اسلام کے آنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا ہمارا عنوان گزرا نکاح کو آسان کرنا کیا ہے. ہم نے مختصراً جمعے کے خطبے کے لحاظ سے آپ کے سامنے نکاح کو آسان کرنے کی کچھ باتیں رکھی. آج انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم ایک ایسے سلگتے ہوئے پہلو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ایک ناسور کہا جاتا ہے، جو ایک امت مسلمہ کو بار بار ڈس کر ہلاک کر رہا ہے، لیکن قوم یہ نہیں چاہتی کہ اس ڈسنے والی شے کو سرے سے ختم کر دیں اور نہ وہ ہمیں ڈسے نہ ہمیں بار بار موت آئے. وہ ہے آج جوڑے اور گھوڑے کی لعنت، وہ ہے شادی بیاہ کے اندر بے جا رسومات کی لعنت، وہ ہے آج رشتوں کے اندر بے جا
طریقے پر رشتوں کو جوڑنے کی لعنت۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر نکاح کی شرائط کو بیان کر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا، وہ ہے احادیث کا پیغام، جس میں نکاح، مہر، لین دین جو طریقہ کار ہو اس کا مکمل طور پر ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دور اور ماحول اور حالات کا شکار آج مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیروں کے رسومات کے حوالے کرتے ہوئے نہ شرم محسوس کرتا ہے آج مسلمان، نہ اس کے ماتھے پر شکن آتی ہے، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسے نبی کا امتی ہوں جس کا امتی بننے کے لیے انبیاءوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ آج شدید ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں سے بھی میں درخواست کروں گا، ہمارے نوجوانوں سے بھی میں درخواست کروں گا، ہماری ان خواتین سے بھی درخواست کروں گا جن کے ہاں لڑکے یا لڑکیاں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی، بیاہ اور ولیمے کا طریقہ کار صحیح بخاری جلد نمبر 7 باب النکاح کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ میں احادیث کو بیان کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 4 میں باب النکاح کے اندر تفصیلات سے نکاح کے طریقہ کار کو، شادی بیاہ کس طرح سے ہو اور دلہن اور دلہا ایک دوسرے کو کس طرح سے دیکھے، اور کیا تم شادی کے اندر طریقہ اختیار کرو، مہر تمہارا کیا ہونا چاہیے، ولیمہ تمہارا کیسے ہونا چاہیے، یہ تمام کے تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ضرورت آج صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہماری نظر ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ہماری نظر ہو، آپ کے طریقہ کار پر ہماری نظر ہو، آپ کے عمل پر ہماری نظر ہو، آپ کے احکامات پر ہماری نظر ہو، آپ کے فرمان پر ہماری نظر ہو، تو تب جا کر کے ایک معاشرہ مسلم معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور آج مسلمان بڑے فخر سے دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں نبی کا ماننے والا، یا عورت کہہ سکتی ہے کہ میں ہوں نبی کی ماننے والی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اٹوٹ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت آئی، آ کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ہبہ ہوتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنی نظروں کو پھر نیچے کیے ہوئے خاموش ہو گئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا اور اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو بھانپ لیا اور میں پھر اس عورت سے کہا کہ نہیں، اب اللہ کے رسول کا ارادہ تجھ سے نکاح کرنے کا نہیں۔ وہ عورت اسی طرح سے بیٹھی رہی۔ دیکھیے کیا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو قائم کرنے کا بتایا ہے۔ وہ عورت خاموش بیٹھی رہی۔ جب وہ عورت خاموش بیٹھی رہی، ایک اور آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب یہ واقعے کو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو انکار کر بیٹھے ہیں، اس نے وہ معروضہ پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت اگر ہو تو اس عورت سے میں نکاح کر لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس عورت سے تیرا نکاح کرا دوں گا، لیکن تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس اگر کچھ مہر میں دینے کے لیے کوئی سامان مہیا ہوتا ہے تو لے آ۔ وہ شخص گیا اور رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا، جب کچھ نہیں ملا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس اور میرے عزیز و اقارب کے پاس کچھ سامان نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایسا کر کہ تیرے پاس اگر لوہے کی ایک انگوٹھی موجود اگر ہو تو وہی مہر میں دے ڈال۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنا خلاش ہوں کہ وہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر میرے پاس کوئی چیز اگر موجود ہے تو صرف باندھنے کا ایک تہبند موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ مہر کے عوض میں یہ میں اپنی بیوی کو آدھا دے دوں اور میں